نیو مسلم کے لیے یہی مسائل کم نہیں ہوتے عمران بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوٹ گئے ہیں، شادی شدہ ہے تو بچے چھوٹ گئے ہیں، شوہر چھوٹ گیا ہے، مرد ہے تو بیوی اور بچے چھوٹ گئے ہیں، پھر اپنی ذاتی املاک سے محروم کر دیا جاتا ہے، کاروبار ہے تو اس سے محروم، وراثت ختم، کاروبار ختم، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ایجوکیشن سے ڈسکنیکٹ کر دیے گئے ہیں، اگر کہیں مشنری اداروں میں جاب تھی تو وہ ختم۔ یہ کم مسائل ہیں کہ آگے آ کے ریاستی اداروں میں پھر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے یعنی ہماری مسجدوں میں ان کو ویلکم تو کیا جاتا ہے، لیکن ویلکم کیا جاتا ہے ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، یعنی اگر وہ بیچارے کو نہیں پتا تو پہلے اس کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ امت کا ایک فرد ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ اس کی جو سماجی زندگی ہے اس میں اس کو شادی بیاہ بھی کرنے ہیں، تو یعنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نیو مسلموں کے ساتھ کوئی شادی، کہتے ہیں کہ بڑی خوشی والی بات ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا خاندان جو ہے نا وہ مسیحی ہے۔ چونکہ آپ بات میری کر رہے تھے، میں نسبتاً شکل سے مناسب ہوں، کو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوں لیکن بہت زیادہ بدصورت بھی نہیں، ماشاءاللہ۔ میں بات چیت بھی آپ سے کر رہا ہوں الحمدللہ، اچھے انداز سے بات بھی کر لیتا ہوں، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مال و دولت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا۔ اس کے باوجود میں 7 جگہوں سے جو ہے وہ دودکار دیا گیا، ریجیکشن فیس کی، جی، رشتے کے معاملے میں، ہاں جی، اور اس میں فیس میٹر نہیں تھا، پیسہ میٹر نہیں تھا، گفتگو میٹر، آپ کا پاسٹ، جی، آپ کی مسیحی فیملی، جی نہیں، میں ایز اے مسلم جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کہا کہ استاد جی اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو استاد جی نے کہا کہ آپ کو فوراً شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنا چاہیے اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نوجوان ہیں اور اس وقت ان کو ضرورت ہے۔ 7 جگہوں پہ رشتے بھیجے، جب ریجیکشن ہوئی تو وجہ ایک ہی تھی کہ میاں آپ کی انداز، گفتار، چہرہ سب ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن چونکہ آپ کے والدین عیسائی ہیں سو دیٹس وائی وی آر سوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اقدس میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک پیغام دیا، کہا کہ فلاں صحابی کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گئے، ان کی بیوی اور انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ظاہر ہے حبشی تھے تو ان کا چہرہ موٹا بھی تھا، کالا بھی تھا، ناک موٹی تھی، ہاتھ پاؤں لمبے لمبے تھے، یعنی جس طرح عموماً ہمارے حبشی بھائیوں کا ہوتا ہے حلیہ۔ تو انہوں نے جب نیچے سے اوپر تک دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس رشتے کو قبول نہیں کرتے۔ تو پیچھے سے ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ آپ اس کو نہ دیکھیے، آپ اس کو دیکھیے جس نے اس کو پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا۔ تو ہماری مسلم سوسائٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے دین کس کا قبول کیا ہے، یہ اس کا جرم نہیں ہے کہ اس کے والدین اب غیر مسلم ہیں، یہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کی تو فضیلت ہے کہ اس نے اللہ۔ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے 7 یہ ریجیکشنز فیس کی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جو بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری، مدارس میں ہیں یا محفوظ مقامات پہ ہیں، کہ جن کے لیے اچھے رشتے تلاش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، پسند بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ خاندان چونکہ عیسائی ہے یا ہندو ہیں یا سکھ ہے تو کل کو یہ واپس نہ چلی جائیں۔ تو آج جن بچے اور بچیوں کے ساتھ آپ شادیاں کر رہے ہیں، کیا وہ ملحد نہیں ہو جاتے؟ ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ بالکل۔ کیا وہ دین کو نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے ریسنٹلی ابھی ایک صاحب کو دیکھا، وی ورک ٹوگیدر، ہم نے ایک وقت گزارا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا، وہ یہاں سے کینیڈا گئے اور وہاں جا کے پتا چلا کہ 5 کے 7 دن بعد کہ وہ ملحد ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب وہ دین اسلام پر تبرہ کرتے ہیں وہاں سے ویڈیوز بنا کر۔ ہم نے اکٹھا وقت گزارا اور لٹرلی میں ذاتی طور پر اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اتنی بڑی اپرچونٹی کہ ایک شخص ڈی ریل ہو رہا ہے، ڈی ٹریک ہو رہا ہے، اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس کو بچا لیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو حالیہ دنوں میں جو بلاسفیمی والا معاملہ ہو رہا ہے، 450 کے لگ بھگ لوگ ہیں، اور ان کی جو جرم کی نوعیت ہے وہ کوئی ہندو، عیسائی اور سکھ بھی نہیں کر سکتا۔
یعنی یہ مسلمانوں کے 99.9% مسلمان مسلمانوں جو کے کر رہے ہیں۔ گھروں کے بچے ہیں جنہوں نے یہ یعنی یہ سارے جرائم کیے ہیں. استغفر۔ تو یہ کہنا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا، تو بھئی آپ سوسائٹ 3 سے 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی ہوئی ہے، میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں اور مجھے سوال کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ عیسائیت میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. عیسائی ہو چکے ہیں، ان کے فیملی نے میرے ساتھ ان کو جو ہے وہ لنک کیا ہوا ہے کہ جی آپ ذرا ان کے کاؤنسلنگ کیجیے. وہ بھی تو مسلمانوں کے بچے تھے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کتاب اللہ کے بعد کوئی رشد و ہدایت کی کتاب نہیں ہے، تو اس امت جیسی کوئی امت بھی نہیں ہے. اللہ جس دن ہم نے اپنی اصل کو پہچان لیا، جس دن ہم نے اپنے اندر چھپے ہوئے اسرار و رمود، اپنی قربانیوں کو، اپنے اعصار، اپنے اسلاف کے طریقے کو جس دن اپنا لیا، خاص طور پہ یہ سمجھیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس دن پھر یہ ہمارے لیے چیزیں میٹر نہیں. اس دن پھر ہم ایک نیو مسلم کو ایز اے مسلمان ہی ٹریٹ کریں گے، سینے سے لگائیں گے، شفقت اور محبت والا درگزر والا معاملہ کریں گے. پھر ہم رشتے دیں گے بھی، لیں گے بھی. پھر ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے جو ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اللہ ہماری آپ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. ایمان کی حفاظت کرے. عبد الوارث گل صاحب، بینگ اے نیو مسلم، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. بارک اللہ. آپ اور آپ جیسے وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام کی ہے، میں بینگ این انڈیویژل ہو بلانگس ٹو دس ریلیجن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم پر اللہ کا احسان کے طور پر آپ ہمارے پاس اللہ آپ موجود کے ہیں، گمان سے بھی اچھا بنا. اور ہم کوتاہی کا شکار ہیں، ہمیں معاف کیجیے گا. اور وہیں حکومت وقت سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو بچا لیں. آپ لوگ اتنے رذیل، اتنے ناپاک، اتنے جلا کر جھلسا دینے والے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں. آپ کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، آپ کو دست بستہ درخواست کر رہے ہیں. پنجابی کہندے نے تھانوں منت ترلے کر رہے ہیں، تھانوں ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں کہ خدا دا نہ ہے، جو اللہ آپ سے چاہتا ہے اس کو پہچانے. ہمیں ہماری درخواست ہے، ہمیں نو مسلموں کے لیے ان کی تعداد کم ہونا ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. اگر کوئی شخص آپ کے مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی سی ایم یا کوئی بھی سیکریٹری کسی بھی پروونس کا آپ کے دائیں بائیں کان میں یہ کہتا ہے نا کہ صاحب بندے تھوڑے نے تو ڈوب کے مرنا چاہیے، اس شخص کو یوں اپنے کان سے دور کریں. اسے کہ بدبخت انسان، مجھے یہ بتانے کے بجائے مجھے یہ بتاؤ کہ ان نو مسلموں کی تعداد کیسے بڑھے گی. مجھے یہ مت بتاؤ کہ ون ونڈو آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ تعداد کم ہے. اس کو کہیں کہ بھائی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. وہ کام کریں جس سے نئے لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلا ملے، اور وہ مکمل حوصلے، مکمل ہمت کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوں. کیونکہ سعودی عرب بھی یہ کلیم نہیں کرتا جو کلیم ہمارا ہے. ہمارا کلیم ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، چے جا کے ہمارے عملی معاملات وہ نہیں ہیں. ہمیں ان نو مسلموں کو گلے لگانا ہے، ہمیں ان کی تدفین کے مسائل کو حل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. ہمیں ان کے ریورٹ ہونے کے بعد کے معاملات کو، جو ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں، لمبی ریڈ ٹیپ ہے. مجھے خاتون کہتی ہیں کہ وہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو ان سے ڈیمانڈز کی جاتی رہی. جس مدرسے میں انہوں نے پناہ لی وہاں پر ان سے ملازمہ کے طور پر ان کو رکھا گیا. وہ اس مدرسے کے جو مبلغ مدرس تھے ان کا اکرام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں انہوں نے کبھی بری نظر نہیں ڈالی، لیکن ان کی اہلیہ نے مجھ سے گھر میں بچوں کے کام ہی نہیں 2 سال مجھے ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کیا. یہ ہے قربانیاں جو نہ آپ نے دی ہے نہ میں نے دی ہے. تو جو لوگ دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ان کا جواب ہم نے دینا ہے. بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری گفتگو مزید ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ ہیئر. زندگی رہی، ایمان رہی. عبد الوارث گل صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے